پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے قبر گیری۔ پیارے دوستو، شہر کوفہ میں ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ دوستو، اس پہ قرضہ بہت ہو گیا۔ اتنا قرضہ ہو گیا کہ اس نے بازار جانا چھوڑ دیا کہ قرض خواہ اسے پریشان کریں گے، اس کے پاس پیسے نہیں، وہ قرضہ کہاں سے دے گا۔ وہ گھر میں بند ہو گیا۔ اس نے گھر میں رہنا شروع کر دیا اور ایسے میں ایک رات وہ اپنی حالت پر غور کر رہا تھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس کے دم گھٹنے لگا، گھبراہٹ ہونے لگی، پریشان ہوا تو وہ گھر کے قریب ایک مسجد تھی، وہاں چلا گیا۔ مسجد میں جا کر اس نے نماز پڑھی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا۔ ابھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، وہاں ایک امیر تاجر اپنے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اس کو سوتے میں آواز آئی کہ اٹھو، ایک شخص پروردگار عالم سے اپنے قرض کی ادائیگی کی درخواست کر رہا ہے اور تم اٹھو، اس شخص کا قرضہ ادا کرو۔ یہ آواز سن کر وہ تاجر اٹھا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ خدایا، میں دکھی انسان کی مدد کروں تو کیسے کروں؟ مجھے تو اس کا ٹھکانہ تک معلوم نہیں ہے، میں بھلا کہاں جاؤں؟ یہ سوچ کر دوبارہ سو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے خواب میں یہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ اٹھا، پھر پریشان ہو گیا، تیسری بار اسے وہی آواز سنائی دی۔ تیسری آواز سن کر اٹھا، اس نے 1000 دینار ساتھ لیے، اونٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اونٹ کی مہار چھوڑ دی اور کہا، جس خدا نے مجھے نیند میں ایک آدمی کی مدد کا حکم دیا ہے وہی اونٹ کو اس کے ٹھکانے پر بھی لے جائے گا۔ اونٹ نے اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دیا، کئی گلیوں کے موڑ کاٹے، چلتے چلتے ایک مسجد کے سامنے آ کر رک گیا۔ ایک شخص نے کان لگائے تو اندر سے مفلس انسان کی آواز آ رہی تھی۔ تاجر آواز کی سمت بڑھا اور مفلس انسان کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے کہا، اللہ نے تمہاری دعا سن لی ہے اور اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم 1000 دینار مجھ سے لے لو اور اس سے اپنا قرضہ ادا کرو، اپنے اہل خانہ کو کھانا کھلاؤ اور تم میرا پتہ لکھ لو، آئندہ جب بھی کوئی پریشانی ہو مجھ سے مل لینا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مفلس تاجر بھی بڑا خوددار تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ دولت تو تجھ سے لے لیتا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ خدا کا بھیجا ہوا رزق ہے، لیکن میں تیرے دروازے پر کبھی نہیں آؤں گا۔ تاجر نے کہا، پھر کہاں جاؤ گے؟ مفلس تاجر نے کہا، جس کریم نے آج رات تجھے یہاں بھیج کر میری حاجت پوری کی ہے، آئندہ بھی اسی کریم کے دروازے پر جاؤں گا، اسی سے درخواست کروں گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا اور وہی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کر کے تجھ جیسے افراد کو قبر گیری کے لیے بھیجتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار عالم سے ہی مانگیں۔ اگر ہم کسی اور سے مانگتے ہیں تو وہ چاہے ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دیں، مگر پروردگار عالم جو ہر وقت ہم پہ نظر رکھے ہوئے، وہ ہمیں کبھی اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔